السلام علیکم ناظرین، آج ہم 10 ایسی گناہگار عورتوں کے بارے میں بات کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر دردناک عذاب دے گا۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر زاروں قطار رو رہے تھے کہ اسی دوران حضرت علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو جیسے ہی حضرت علی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی عرض کرنے لگے کہ میں آپ پر قربان، یا رسول اللہ آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب شب معراج کی رات جہنم کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری امت کی 10 گناہگار عورتوں کو جہنم کے فرشتے جہنم کے درمیان میں کھڑا کر کے دردناک عذاب دے رہے تھے، اور یہ 10 گناہگار عورتیں دوزخ کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے جتنا زیادہ چیخو پکار کرتی ہیں تو فرشتے ان پر اتنا ہی عذاب مسلط کرتے ہیں۔ بس اے علی، جب سے میں نے اپنی امت کی ان 10 گناہگار عورتوں کو اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے، تب سے میں جہنم کے دردناک عذاب کی شدت اور خوف کی وجہ سے اپنی امت کی ان 10 گناہگار عورتوں کے لیے رو رہا ہوں۔ تو اس وقت حضرت علی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ آخر ان 10 گناہگار عورتوں نے دنیا میں کون سے ایسے گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے جہنم کے اندر ان کو اس قدر دردناک عذاب دیے جا رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر پہلی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اسے بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا ہوا تھا، اور عورت کا دماغ چولہے پر رکھے ہانڈی کی طرح جوش کھا کر ابل رہا تھا۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا، آخرکار اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم کے درمیان کیوں لٹکا رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ یہ عورت آپ کی امت کی وہ گناہگار عورتوں میں سے ہے جو غیر محرموں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے سر کا پردہ نہیں کیا کرتی تھی اور اپنے سر پر دوپٹہ نہیں کیا کرتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے بالوں کو چھپایا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اس عورت کو انہی بالوں سے پکڑ کر جہنم کے دردناک عذاب کے اندر لٹکا رکھا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری عورت کا حال بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے دوسری عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی زبان میں لوہے کی زنجیروں کو ڈال کر اس کو جہنم کے درمیان میں لٹکا کر رکھا تھا، اور فرشتے اس عورت کے منہ میں مسلسل جہنم کا ابلتا ہوا اور کھولتا ہوا پانی ڈال رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے پوچھا، اے فرشتوں، اس عورت کی زبان میں زنجیروں کو ڈال کر جہنم کے درمیان کیوں لٹکا رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی، لہٰذا جس زبان سے یہ اپنے شوہر کا دل دکھاتی تھی تو ہم نے سزا کے طور پر اسی زبان کو لوہے کی زنجیروں میں ڈال کر اس کو جہنم میں لٹکا رکھا ہے۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب تیسری گناہگار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے پستانوں کے ساتھ زنجیروں میں پھنسی ہوئی جہنم کے درمیان لٹکی ہوئی تھی، اور یہ عورت جہنم کے دردناک عذاب کی وجہ سے زور زور سے چیخو پکار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ اور جب میں نے فرشتوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو اپنے شوہر کو اپنی ازدواجی ضرورت پورا نہیں کیا کرنے دیتی تھی، نہ ہی یہ عورت اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے دیتی تھی، اور اس کی اسی حرکت کی وجہ سے اس کا شوہر غیر محرم لڑکیوں کے اندر مشغول ہو کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو سزا کے طور پر جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے چوتھی عورت کو دیکھا اس کو جہنم کے اندر الٹا لٹکایا ہوا تھا، تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، لہٰذا جن ٹانگوں سے یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا کرتی تھی تو اسی ٹانگوں میں زنجیریں ڈال کر اس کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، اور اس پر یہ دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب میں نے 5ویں گناہگار عورت کو دیکھا تو عورت اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کر اتار رہی تھی، اور میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس عورت کو یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے، تو فرشتوں نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو غیر محرم مردوں کے لیے اپنے چہرے کا بناؤ سنگھار کیا کرتی تھی۔ جس چہرے پر یہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ غیر محرم مردوں کو راضی کرنے کے لیے بناؤ سنگھار کیا کرتی تھی، تو اب یہ عورت سزا کے طور پر اپنے اسی چہرے کے گوشت کو اپنے ناخنوں کے ساتھ نوچ نوچ کر اتار رہی ہے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے چھٹی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس کی دونوں آنکھوں کو نکال کر اندھا اور دونوں کانوں کو بہرا اور زبان کو کاٹ کر گونگا بنا رکھا تھا، اور اس کو جہنم کی آگ کے اندر دردناک عذاب دیا جا رہا تھا۔ اور فرشتوں نے مجھے اس عورت کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو حرام کے بچوں کو پیدا کر کے اپنے شوہر کا نام لگا دیا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے 7ویں گناہگار عورت کو دیکھا تو فرشتے اس عورت کو آگ سے بھری تلوار کے ساتھ کپڑے کی طرح کاٹ رہے ہیں، اور اس عورت کے جسم کو چیڑ پھاڑ کر اس کے جسم کے ٹکڑوں کو دوزخ کی دردناک آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخرکار اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس عورت کو اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی، اسی لیے اس عورت کے جسم کو کاٹ کر فرشتے جہنم کی آگ میں پھینک رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اپنی امت کی 8ویں گناہگار عورت کو دیکھا کہ فرشتے زبردستی جہنم کی پگھلی ہوئی آگ اس عورت کے منہ میں ڈال رہے تھے، جس آگ کی وجہ سے اس عورت کا پیٹ اور آنتڑیاں پگھل کر باہر گر رہی تھی، اور پھر فرشتے اس عورت کو اسی کے پیٹ سے نکلا ہوا گوشت اور آنتڑیاں کھلا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار اور دلالہ عورت ہے جو عورت معصوم لڑکیوں کو فحاشی، بے حیائی اور زنا پر لگایا کرتی تھی، اور پھر انہی لڑکیوں کی زنا کی کمائی سے کھایا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے کہ اس کے پیٹ کا پگھلا ہوا گوشت اور آنتڑیاں اسی کو کھلائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے 9ویں عورت کو جہنم کے اندر دیکھا تو اس کا سر خنزیر کی طرح تھا اور باقی کا جسم گدھے کی طرح، اور جہنم کے فرشتے اس عورت کو ایک ہی وقت میں مسلسل 1000 قسم کے عذاب دے رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو عورت اپنے جھوٹ اور چغل خوری کی وجہ سے 2 خاندانوں کے اندر نفرت اور فساد ڈلوایا کرتی تھی اور مختلف انسانوں میں لڑائی کروایا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر 10ویں عورت کو دیکھا تو اس کا چہرہ کتے کے چہرے کی طرح تھا، اور جہنم کی خوفناک آگ اس کے پخانے کے رستے داخل ہو کر منہ کے رستے سے نکل رہی تھی۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورتوں میں سے ہے جو ناچنے اور گانا بجانے کا کام کیا کرتی تھی، لہٰذا اسی گناہ کی وجہ سے اسے جہنم کے اندر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، ہلاکت ہے اس عورت کے لیے جس عورت نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوشخبری ہے اس عورت کے لیے جس نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔ پیارے دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں اور اسی کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عورتوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور بہن بیٹیوں کو ہدایت کے رستے پر چلنے والا بنائے، اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔